ان کی طاقت کو دیکھا، ان کے روب اور مرتبے کو دیکھا، ان کے کانما گھروں کو دیکھا، اور دل کے اندر ہی بے دل ہو گئے کہ ہم اس پر کبھی قابض نہیں ہوئے۔ رویا جو خدا نے دکھائی تھی، اب اس کی کلیرٹی ان کی آنکھوں سے جاتی ہے۔ وہ بھول گئے کہ جو دکھا سکتا ہے وہ قابض بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھول گئے جس کا وعدہ ہے وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنا جانتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی ایسی ہی بہت سی باتیں موجود ہیں۔ کوئی مصیبت ہے تو ان جسامت والے لوگوں کو دکھاتی ہے، کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے تو ایسے ہی کسی بڑی ان کی کرامت شخصیت کو دکھاتی ہے۔ ہم بھی آج اپنی رویا کو بھولے ہوئے ہیں، وعدے کو بھول گئے ہیں کہ میں کبھی تجھے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن ہمیں ذرا سی کوئی بیماری آئے تو ہم کہتے بس اب گئی بھینس پانی میں، اب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ان لوگوں نے اس رویا کو جو ان کو خدا نے دی تھی اس کو کلیرٹی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں میں نہیں رکھا، اس پر کام نہیں کیا، بلکہ ان بڑی بڑی شخصیات کو اور ان کے بڑے بڑے قدموں کو دیکھا، جسامت کو ان کی کو دیکھا، اور آگے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے سامنے ٹیڑھے معلوم ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کی چل یہاں سے واپس، وہ ہمارے پاس کا کام نہیں ہے۔ آپ بتاؤ ان کے پاس کا نہیں ہو سکتا، لیکن جو بھیج رہا ہے، جو وعدہ کر چکا ہے کہ وہاں کے وارث تم ہوں گے، وہ ملک میں نے میراث کے طور پر تمہیں دے دیا ہے، وہ تو کر سکتا ہے، لیکن رویا کو خراب کر دیا۔ انہی میں سے جب دو اشخاص کھڑے ہوئے، دسوں نے تو اپنے رویا کو برباد کیا، لیکن دو اشخاص کھڑے ہوئے، یشوع اور کالب۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ رویا دی ہے، جس نے ہمیں یہ خواب دکھایا ہے، جس نے ہمیں اس ملک کو دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ ان سے بہت بڑا ہے۔ یہ جن کو کہتے ہیں کہ جن کے سامنے ہم ٹیڑھے ہیں، اصل میں وہ ہماری خوراک ہوں گے۔ ہم کئی مرتبہ یہی کرتے ہیں کہ بڑی بیماری کو، کسی بڑی مصیبت کو سامنے دیکھتے ہیں، لیکن جو ان مصیبتوں پر غالب آ چکا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو آج بھی ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح کی کسی بھی طرح کی مشکل حالت سے نکال سکتا ہے، اس کو ہم اپنے نظروں سے ہٹا دیتے ہیں اور اس بڑی مصیبت کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری زندگیوں میں بے قیدگی ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ یہ دو اشخاص کھڑے ہوئے، اپنی رویا سے ہٹے نہیں، اپنے اس وعدہ سے جو خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا اور جس کو خدا پورا بھی کر رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، انہوں نے اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا خدا بہت بڑا ہے، ان کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کی بساط ہے، کیا ان کی اوقات ہے، ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں، بلکہ آئیں گے موسیٰ، تو ان کو سمجھا۔ لیکن وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں ہی سخت طرح کی مخالفت شروع ہو گئی، کیونکہ وہ کوانٹٹی میں زیادہ تھے، وہ 10 تھے، یہ 2 تھے۔ لیکن جب ہم اس کو اینڈ کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہی وہ 2 اشخاص جنہوں نے اپنی رویا کو بے قید نہیں ہونے دیا، اس کو اپنی کلیرٹی کو اپنی آنکھوں سے جانے نہیں دیا، یہی 2 لوگ پھر وہاں پر پہنچے ہیں، اور باقی کے سارے کے سارے راستے میں ہی برباد ہو گئے، قبروں کے اندر دفن ہو گئے، اور پتہ نہیں قبریں بھی نصیب ہوئی ہیں کہ نہیں، وہ بیابان میں ہی گلتے اور سڑتے رہے۔ تو جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں۔ رویا کو اپنی زندگیوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے، رویا رکھیں، رویا دیکھیں اور پھر اس پر کام بھی کریں۔ ہم رویا دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سبھی رویا دیکھتے ہیں، لیکن اس رویا پر جب کام نہیں کرتے تو ہم بے قید ہو جاتے ہیں۔
ہماری زندگی بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہم گھر سے نکلے ہیں چرچ جانے کے لیے اور راستے میں کوئی شخص مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ چرچ جا رہے ہیں، اور سارے چرچ کے پر گھوشنا ہے ادھر آتے ہوئے ادھر ساتھ، تو ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہے بے قیدی۔ ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں، اس کو وہیں پہ چھوڑا اور کسی نے کوئی دوسرا راستہ دکھایا تو چلو ادھر، اور اس چرچ میں ٹھیک نہیں ہے، آج میرے ساتھ چرچ میں چل، اچھا چلو چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے بے قیدی، یہی بربادی ہے، یہی تباہی ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ ہم اپنی رویا سے جو خدا نے ہمیں دی ہے، جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اور جس کو پورا کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دیں، کبھی نہ بھولیں کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں۔ آج ہم سب کے ساتھ ایک رویا ہے جو خدا کے کلام کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی جس طرح اس قوم کے پاس ایک رویا تھی کہ میں ملک کے کنعان میں تم کو پہنچاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، اور تب پھل بھی ہم دیکھتے ہیں، پھل لے کے آئے تھے تو انگور کا ایک گچھا ڈالی سمیت انہوں نے وہاں سے توڑا یا کاٹا، اور دو بندوں نے انگور کا ایک گچھا، اتنے ہیوی انگور تھے، انگور کا ایک گچھا دو بندوں نے ایک کیا کہتے ہیں لاٹھی لی بڑی والی، اور لاٹھی کے اوپر اس گچھے کو رکھا اور دو شخص نے ایک انگور کے گچھے کو اٹھایا۔ اتنا ہیوی پھل تھا اس ملک کا کہ دو بندوں نے ایک گچھا، ایک لاٹھی کو لٹکایا اور دو شخصوں نے کندھے پر اٹھایا، اور اس طرح وہ لے کے آئے، لیکن پھر بھی گھبرا گئے کہ یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، ہم اس پر قابض نہیں ہو سکتے۔ خدا نے ہم سبوں کو ایک رویا، ایک ملک، ایک شہر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ لوگ تو بے دل ہو گئے تھے، حالانکہ لٹرلی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا وہ دیکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن پھر بھی اس پر وہ کامل یقین نہ رکھ سکے، اور سارے کے سارے وہ راستوں میں ہی، راہوں میں ہی، بیابانوں میں ہی خاک کا ڈھیر بن گئے۔ وہ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے اپنی رویا کی اس کلیرٹی کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور بے قید ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جنہوں نے اپنی رویا کو برقرار رکھا وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ تو آج ہمارے پاس ایک رویا ہے، ہمیں بھی ایک ملک دینے کا خدا نے، ایک شہر دینے کا خدا نے عہد کر رکھا ہے، ایک وعدہ کر رکھا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں وہ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا وعدہ ہے۔ مکاشفہ اس کا 21واں باب، اب خدا نے ہمیں بھی ایک رویا جو بڑی رویا ہے وہ دکھائی ہے یا وہ دی ہے۔ پھر میں نے 21واں باب لیا، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اب رویا شروع۔ پھر میں نے شہر مقدس میں نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آرستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہوا۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، اور پہلی چیزیں جاتی رہیں۔
یہ ہے جی ہمارے پاس آج کی اس قوم کو جو خدا کا وعدہ تھا اس قوم کے ساتھ، اس کو خدا نے پورا کیا، اس ملک میں ان کو پہنچا دے جہاں پر دور شہر کی ندیاں تھیں، جہاں پر بہت کام گھر تھے، خیمے نہیں تھے، گھر تھے، پکے گھر گاؤں کی طرح، اور خوبصورت باغات، خوبصورت نہری نظام اور ہر چیز نہایت دلکش اور زندگی سے خوب آراستہ تھے، محسوس ہونے والے تھے۔ آج ہمیں بھی خدا دکھا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک شہر میں نے بنا رکھا ہے، وہ زمین پر تھا، یہ آسمان پر ہے، اور خدا اسی شہر میں آپ کو پہنچانے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہی رویا دکھاتا ہے، اسی پر کام کرنے کا ہمیں فرماتا ہے کہ اس پر کام کرو، اس پر فوکس کرو، اس قوم کو آپ دیکھو، میں نے اس قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے، آج تمہارے ساتھ بھی میرا وعدہ ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا، تم جس طرح خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب تیار کر لوں گا تو میں آؤں گا اور تم کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو ہمارے پاس بھی رویا ہے، ایک عظیم وعدہ ہے، تو کیا ہم اس رویا پر، اس وعدے پر کام کر رہے ہیں، یا بے قید ہیں، بے پرواہ ہیں، اس قوم کی طرح جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں؟ تو اگر رویا ہے تو کیا ہم نے اس رویا پر کام شروع کیا ہے؟ اگر رویا ہے، کلام ہے خدا کا جو کبھی نہ ٹلے گا، وہ پورا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ان کی زندگیوں میں جو خدا پر کامل ایمان رکھ کے اس رویا پر کام کرتے رہیں گے، اس رویا کو کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں گے، وہ اس پر کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے، یہ ان کے لیے رویا ہے۔ لیکن جو بار بار گھبرا دیں گے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے بے برداشتہ ہو جائیں گے، اور خدا کے ساتھ گلے شکوے اور اپنے ماضی کی ان غلطیوں کو ختم نہیں کریں گے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ نیا کر دیا ہے، جب تمہاری نئے سرے سے پیدائش ہوئی ہے تو میں نے تمہاری زندگیوں کو برف کی مانند سفید کر دیا ہے، بلکہ ان کی مانند اجڑی کر دیا ہے۔ تم کیوں اپنی ماضی کی ان نشانیوں کو یاد کرتے ہو اور اپنی اس سفید پوشاک پر پھر ان داغوں کو لیتے ہو؟ میں نے اس کو صاف کیا ہے، میں نے برف کی مانند سفید کر دیا ہے، کیوں اس رویا کو بار بار آپ اپنی آنکھوں سے جانے دیتے ہو؟ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک نیوز اخبار میں ٹی وی پر سنی ہوگی کہ کچھ ایسے علاقوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر سفر کرنا اب بڑا مشکل ہو گیا ہے، وہاں پر لوگ چھپے ہوئے ہیں ان اندھیروں میں یا ان بیابانوں کے اندر جو انڈے کا استعمال کرتے ہیں، کوئی گاڑی گزرتی ہے تو ایک انڈا مارتے اسکرین کے اوپر، اور چونکہ اب اسکرین کے اوپر انڈا آیا ہے ڈرائیور کو نہیں پتا کہ کیا ہے، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے کہ وائپر کو آن کرتا ہے اور اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس انڈے کے ساتھ پانی مل جاتا ہے تو وہ سکرین پہ جائے صاف ہونے کے وہ بالکل سفید سی ہو جاتی ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا ویو جو ہے اس کے جس سے انہوں نے دیکھو سکرین جو ہے جہاں سے وہ اپنی سامنے منزل کو دیکھنا ہے، جب اس راستے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ راستہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو ان کو مجبوراً اپنی اس گاڑی کو روکنا پڑتا ہے، اور جیسے وہ گاڑی روکتے ہیں ڈاکو آتے ہیں اور جو بھی ان کو چھیننا ہوتا ہے ان سے چھین لیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی بے شک ہماری نئی زندگی کی نئی گاڑی ہے، اس کی ہر چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کی نہیں ہے، اس کے ٹائر نہیں ہے، فیول بھی ٹینک کے اندر فل ہے، سب کچھ اس کی بریک، اس کا پریشر، سب کچھ ایوان ہے، اور ہم اس کے ایک نئے سفر پر چل رہے ہیں، لیکن کسی شیطان نے ایک انڈا ہماری زندگی کے اوپر پھینکا اور ہم نے بجائے اس کو پہلے دیکھتے ہوئے کیا چیز ہے، ہم نے جلدی سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی
اور سکرین جو ہے وہ ساری کی ساری اس انڈے سے اٹھائی گئی. مجبور ساری گولیاں پڑی اور جیسے ہی پڑی ہوگی کوئی آیا اور اس نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا. یہی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اچھی خاصی ہماری نئی زندگی کی نئی گاڑی کی پرواز اس کا سفر جاری ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی غلطی آ کے ہمیں روک دیتی ہے، اسٹاپ کر دیتی ہے. پھر جو شاطر ہے، جو ہمیشہ ہی دبتا بیٹھا ہے ہمیں برباد کرنے کے لیے، پھر وہ اپنا کام دکھاتا ہے اور ہم سے ہمارا حاصل کلام، ہم سے ہماری گویا، ہمارا علم، سب کچھ کو چھین لیتا ہے اور ہمیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی اس گویا کی کلیئرٹی کو کبھی بھی اپنی خواہشات سے اوجھل نہ ہونے دیں. اس سکرین کو کبھی گندہ نہ ہونے دیں. اس کو ہمیشہ صاف ستھرائی کے ساتھ دیکھتے رہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں. پہنچانے والا خدا ہے، وہاں پر ہماری منزل پر پہنچانے والا خدا ہے. ہمیں صرف اپنی گویا پر کام کرنا ہے اور سیدھے چلتے جانا ہے. اپنے سفر کو کسی جگہ پر رکنے نہیں دینا، کسی چھوٹی موٹی مصیبت سے گھبرانا نہیں ہے. آئیں گی مصیبتوں کا نہ آنا تو ہماری خام خیالی ہے. یسوع مسیح کا ہی فرمان ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، یہ ٹلے گی نہیں، بڑھے گی، لیکن تمہاری آنکھیں ہمیشہ مجھ پر فوکس رہیں، مجھ کو دیکھتی رہیں. تبھی آپ کی جو گویا ہے وہ کلیئر رہے گی، تبھی آپ کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا. اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اوجھل کر لیں گے، ادھر ادھر کر لیں گے، تو بربادی طے ہے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تاکتے رہو، اس سے اوجھلنا ہو. آخری بات ہم کریں گے، انسان کی کتاب ہے، اس کا 22 باب اس کی 6 ہے. یہ پڑھ دو. انسان 22 اس کی 6 آیت. مشہور زمانہ آیت ہے، میں اس بھی پڑھ سکتا ہوں. مثال کی کتاب 22 باب اس کی 6 آیت. لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو یہ خدا نے پھر اپنی ایک رویا ہماری زندگیوں میں رکھی ہے. پھر ہمارا یا ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیں بتا دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر. تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے. ہمارا اکثر فوکس تعلیم پر رہتا ہے. آج بھی ہمیں اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا ایک شوق چڑھا ہوا ہے. یہ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. تربیت الگ ہے، تعلیم الگ ہے. تعلیم کو اچھی پا لے گا، لیکن تربیت اگر اچھی نہ ہوگی تو وہ تعلیم بھی بے فائدہ، بیکار رہے گی. تعلیم کا نہیں کہتا خدا، تربیت کا کہتا ہے. اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے چلنا ہے. وہ بوڑھا ہونے تک بھی اپنی اس راہ سے نہ ہٹے گا، نہ کرے گا. لیکن ہمارا فوکس تعلیم پر ہے. اکثر میں کل ایک چھوٹی سی پوسٹ تھی، اس کو پڑھنا تھا نیٹ میں، کہ اکثر ہم شکایت کرتے ہیں کہ آج کل کی جو اولاد ہے نا، انہوں نے ناقص کام کیا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ بچے جو ہیں وہ نوجوان لڑکی خاص کر کے وہ لڑکیوں کو ہانٹ کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں. کیوں؟ تربیت نہیں ہے. اور تربیت کہاں سے ملی تھی؟ گھر سے، ماں سے. اور ماں کو شکایت ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے. ماں نے شاید فوکس ہی نہیں رکھا، اس نے تعلیم پر توجہ دے رکھی ہے کہ وہ اچھے اسکول میں جائے، اچھے دوستوں میں جائے، اچھی ٹیچنگ کرے، لیکن تربیت کو نہیں دے پائی ہے.
जिम्मेदारी है कि उसने तरबियत करना है बच्चों को। आमतौर पर बच्चों को माएँ पाल रही हैं, उनको तरबियत नहीं दे रही हैं। पालना अलग है, उनको तरबियत देना अलग है। लेकिन हम बच्चों को सिर्फ पाल रहे हैं या थोड़ा सा कर लें कि हम तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं कर रहे हैं, तभी हमारे मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। ये मुल्क की बर्बादी हमारी आंखों के सामने है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी गोया पूरी हो, हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो, तो फिर तरबियत पर फोकस करें कि वो तरबियत कहाँ से पा रहे, कैसी पा रहे हैं। तालीम अच्छी को दे देंगे, अच्छे स्कूल में डालोगे तालीम अच्छी आ जाएगी, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, लेकिन तरबियत अच्छी ना हुई तो आपकी सारी उस मेहनत को कांटे की तरह आपके दिल पर चुभती रहेगी। उसकी सारी जिंदगी, आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी लगन, सारी स्ट्रगल जब आप दिल से बहुत करके ना ही करना चाहिए। बस ये कहते सरमाया करी अपना पेट काट के, अपनी भूख बर्दाश्त करके इसकी तालीम को नहीं रोका, इसकी फीसों को नहीं रोका, लेकिन कहीं ना कहीं जा करके उसकी तरबियत नहीं रोका। तो ये है जहाँ रोया नहीं, उस रोया पर काम नहीं, उस रोया पर फोकस नहीं, उस रोया पर कदम नहीं बढ़ाते, तो गुजरियाँ बेकैद हैं, बर्बाद हैं, तबाह हैं। चाहे हम कितने ही चर्च में भी बात आएगा क्यों ना हो, जिंदगी बेकार ही है अगर हमारी रोया क्लियर नहीं है। आमीन। तो अगर हम एक आदमी पॉइंट सीख सके हैं तो खुदा का शुक्र। आज का कलाम हम सब